اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ وہی ہے جس نے زمین کو ہمارے لیے نرم کیا، ہمارے لیے رزق بنایا، ہماری واپسی اسی کی طرف ہے۔ اس کے بعد ہمیں وارن کیا گیا کہ کیا تم لوگ بے خوف ہو گئے ہو اللہ کی سزاؤں سے جو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، آسمان سے بھی، زمین سے بھی، اور حالات کی ہوا کا رخ بدلنے سے بھی۔ ان سب چیزوں میں کیا چیز مشترک تھی؟ اللہ کا کنٹرول، اللہ تعالیٰ کا وہ کنٹرول جو ہمارے ماضی، حال، مستقبل ہر چیز پر ہے، سوائے ہمارے اعمال کے ہمارے ہاتھ میں تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اور کنٹرول کا یہ فلسفہ ہمیں ایسے نہیں بتایا جا رہا کہ ہم اس سے متنفر ہو جائیں، خود کو بے بس سمجھ کے محسوس کریں کہ ہم تو کسی کے قبضے میں ہیں، بلکہ ہمیں ایسے بتایا گیا ہے کہ بالآخر ہم خود کو آزاد کریں۔ ملکیت کا یہ فلسفہ دراصل انسان کو آزاد کرنے کے لیے، اس کو ایک دفعہ آپ نے سمجھ لیا تو آپ آزاد ہو جائیں گے۔ آج کی آیت ایک مثال ہے، ایک اگلا قدم آپ کو یہ فلسفہ سمجھانے کے لیے، کیونکہ جب تک آپ اس کی روح کو نہیں سمجھیں گی آپ ذہنی طور پہ آزاد نہیں ہو سکیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے پرندوں کو بھول جائیں، ان کے پر پھیلانا، سکیڑنا سب بھول جائیں، اپنی زندگی میں واپس پیچھے جائیں، کسی واقعے کو یاد کریں، کسی بڑے واقعے کو، کسی کی شادی، کسی نئے شہر جانا چھٹیوں پہ، یا کسی بڑے ایونٹ کو یاد کریں۔ یعنی عام جو ڈیلی لائف کی زندگی ہوتی ہے وہ تو ہمیں یاد نہیں رہتی، بڑے بڑے ایونٹ ہمیں یاد رہ جاتے ہیں کہ کیا کیا ہوا تھا ان پہ۔ آپ کسی ایک ایونٹ کو ذہن میں لے آئیں، گڈ، اب یاد کریں کہ اس ایونٹ پہ آپ کیا محسوس کر رہی تھیں، کون سا مسئلہ آپ کو ذہن میں پریشان کر رہا تھا۔ کوئی ایک پریشانی ہوگی جس وقت آپ کو لاحق ہوگی، اس شادی پر یا فوتگی پر، اس سفر پہ، جو بھی ایونٹ تھا اس میں کیا بات تھی جو بار بار ذہن کو پریشان کر رہی تھی، کچھ تو ہوگا ضرور۔ پھر اس مسئلے کا کیا بنا یاد کریں۔ مجھے امید ہے یا دو چیزیں ہوئی ہوں گی، یا تو وہ مسئلہ حل ہو گیا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا، یا آپ کو یاد ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ اس کا ہوا کیا تھا۔ تیسری بات یہ کہ آپ کو یاد ہی نہیں ہوگا کہ اس وقت آپ کس مسئلے کے لیے پریشان تھی۔ ان تینوں باتوں کا مطلب ہے کہ وہ مسئلہ پھر مسئلہ نہیں رہا، یا تو وہ مسئلہ حل ہو گیا یا غیر اہم بن گیا، اور آج وہ آپ کی زندگی کا حصہ نہیں، وہ مسئلہ ختم ہو گیا، اب وہ کہیں نہیں ہے۔ ایسے جو مسئلے آج آپ کے ذہن کو جکڑے ہوئے ہیں وہ کچھ عرصے بعد ایسی زندگی سے غائب ہوں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور چونکہ آپ کو پتہ نہیں چلتا اس لیے آپ اور میں شکر کرنا بھول جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جو شکر کرتا ہے اس کو زیادہ دیا جاتا ہے، جو مسئلے حل کرنے پہ شکر کرے گا اس کے مزید مسئلے حل ہوتے ہیں، اور جو پرانے مسئلے حل ہونے پہ شکر کرے گا اس کے نئے مسئلے حل ہوں گے، اور جو ناشکری کرتا ہے، نہیں اللہ کا شکر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور اسی نعمت کو زوال آ جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ مسئلے حل ہونے پہ شکر نہیں کرے گا تو مسئلوں کا انبار لگ جاتا ہے۔ ایک اور بات ذہن میں ہے جو شاید پہلے بھی کسی اسی کورس میں یا کسی دوسرے کورس میں بتایا تھا میں نے، کہ بعض دفعہ ہم اپنی زندگی کے کسی شرمندہ ہونے والے واقعے کو لے کر شرمندہ ہوتے رہتے ہیں، ہمیں ہر روز وہ واقعہ یاد آتا ہے اور اس میں ہونے والی شرمندگی ہمیں جان نہیں چھوڑتی۔ اگر آپ بھی کسی ایسے واقعے کی وجہ سے بار بار سبکی کا شکار ہوتی ہیں تو ایک بات سوچیں کہ آپ کے اس واقعے کے گواہ کچھ دوسرے لوگ بھی ہوں گے، اور آپ انہی کی وجہ سے ٹینشن لے رہی ہوتی ہیں نا کہ وہ کیا سوچتے ہوں گے، ان کے سامنے کتنی شرمندگی ہوئی تھی۔ لیکن اب سوچیں ان لوگوں کی زندگی کا وہ شرمناک واقعہ کیا تھا جس پہ ان کو آپ کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی۔ ان لوگوں کا سب سے امبیرسنگ واقعہ یاد کریں، نہیں یاد آئے گا نا، کیونکہ انسانی دماغ صرف اپنی شرمندگی یاد رکھتا ہے، دوسرے کی نہیں یاد رکھتا۔ آپ کو دوسرے لوگوں کی زندگیوں کے برے واقعات یا شرمندہ کرنے والے واقعات نہیں یاد، آپ کو صرف ان کی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ ایسے ہی دوسرے لوگوں کو بھی آپ کی زندگی کے وہ واقعات نہیں یاد جن میں آپ نے خود کو شرمندہ کروایا ہو۔ لوگ بھول جاتے ہیں، اس لیے آپ بھی بھول جائیں۔ اب چلتے ہیں سبق کی طرف۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ لیتے ہیں، اور نہیں تھامے رکھتا انہیں کوئی سوائے رحمان کے، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ابھی انہوں کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کون ہے جو اپنے اوپر اڑتے پرندوں سے سبق نہیں دیکھتا؟ یہ ہم ہیں، میں اور آپ۔ یہ آیت ہمارے لیے، کیونکہ ہمارا اللہ تعالیٰ پہ یقین پختہ نہیں ہے، ہمارا یقین ابھی کچا ہے، ہم ابھی بھی شک کرتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم بار بار ایک ہی فیز سے گزرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ابھی تک یقین نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، ہم بھی، ہمارا نصیب بھی، ہماری زندگی اور موت بھی، ہماری زندگی کے شرمندہ کرنے والے واقعات بھی، اور ہماری زندگی کی نعمتیں بھی۔ ہم کیوں نہیں دیکھتے پرندوں کو؟ پرندے تو ہر روز ہمارے پر سے گزرتے ہیں نا، ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نشانی رکھی ہے۔ یہ سب کچھ جو ہمارے ارد گرد ہے، یہ ایک پزل میپ ہے نا، یہ سب کچھ نشانی ہے۔ اللہ اس دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ ابھی آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں۔ اللہ نے اس دنیا میں اپنی نشانیاں چھوڑی ہیں جن کے ذریعے آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، یہ سب اس کی نشانیاں ہیں۔ ہم نے اچھے عمل کر کے دوسری دنیا میں جانا، وہاں جا کے ہم نے اگر ہم پاس ہوئے تو اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ ہے ساری کہانی اور یہ ہے سارا مقصد۔ جنت ایک بونس ہے، انعام، اور جہنم ایک سزا ہے۔ اصل مقصد تو اللہ سے ملاقات ہے۔ کیا آپ اپنے رب سے ملنا چاہتی ہیں؟ وہ جو آپ کا سب سے بڑا مددگار تھا دنیا میں، وہ جو آپ کو ایسے جانتا ہے جیسے کوئی نہیں جانتا، وہ جو ہر اس رات آپ کے ساتھ ہے جب کوئی دوسرا نہیں تھا، جو آپ کے آنسوؤں کا گواہ ہے، وہ جو آپ کی ہر تکلیف دیکھ رہا ہے،
وہ جس کو آپ کے سارے مسئلوں اور آپ کے سارے مشقت کا احساس ہے، وہی تو ہے قدردان۔ وہ آپ کی طرف مدد بھیجتا ہے، وہ خود آسمان سے نہیں اترتا، نہ وہ فرشتے اتار کے واضح مدد بھیجتا ہے۔ اس کی مدد تو ڈھکی چھپی ہوتی ہے۔ کبھی کوئی انسان آتا ہے مدد کرنے، کبھی حالات بدل جاتے ہیں، کبھی کوئی دعا قبول ہو جاتی ہے، کبھی کہیں سے رزق آ جاتا ہے، کبھی ایک دم سے آپ کا دشمن آپ سے نظر ہٹا کے کہیں اور مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی مدد ہے جو خاموشی سے کی جاتی ہے۔ یا آپ اس رب سے نہیں ملنا چاہتے، لیکن اس رب سے آپ کیسے ملیں گے اگر آپ کو اس دنیا میں تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتی؟ یہ نشانی جو قرآن میں بتائی جاتی ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ آپ کے رب کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اتر کے آتا اور سب اس کو دیکھ لیتے تو امتحان کیسا، اجر کیسا، سزا کیسی؟ پھر سب ایک جیسے ہوتے، کچھ دیکھ کے جھٹلا دیتے، کچھ دیکھ کے ایمان لے آتے۔ ایسے مزہ نہ آتا۔ دیکھ کے ایمان لانا ہے تو اس میں کیا کمال؟ آپ کے سامنے آئس کریم پڑی تو ان کون جھٹلا سکتا ہے کہ وہ آئس کریم ہے؟ آپ کے سامنے جادوگر کھڑے ہو کے جادو کی کرتب دکھائے تو اس کی طاقت تو کون جھٹلا سکتا ہے؟ لیکن اللہ ایسا نہیں ہے۔ وہ اگر سامنے آتا اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے ایک بڑی بھاری سی چیز کو اوپر اٹھاتا اور نیچے لے آتا تو آپ اس کرتب کو دیکھ کر فوراً ایمان لے آتی، لیکن وہ ایسے نہیں کرتا۔ وہ سامنے آئے بغیر یہی سب کر رہا ہے، لیکن آہستہ سے، اتنا آہستہ سے کہ انسان احساس ہی نہیں کرتا۔ وہ ہر روز سورج کو اوپر طلوع کرتا ہے، پھر اسے غروب کرتا ہے، وہ دنیا کو گھما رہا ہے، لیکن اتنے آہستہ سے کہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کو محسوس کرنا پڑتا ہے۔ محسوس کرنے والے ہی جنتی ہیں، وہ جو اللہ سے آخر میں ملاقات کر لیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں بھی اسے محسوس کر سکتے تھے، وہ دنیا میں بھی اس کو ہر چیز میں تلاش کرتے تھے۔ آپ ایک خوبصورت جھیل دیکھیں یا کوئی پھل کھائیں، اگر آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی خوبصورت تخلیق ہے اور آپ کا اس کے پاس ہونا اللہ کی نعمت ہے، تو پھر آپ اس رب کو تلاش نہیں کر رہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، روز صبح طلوع ہوتی ہے، روز چاند کا کوئی حصہ دکھائی دیتا ہے، ہر امیر اور غریب اس کو دیکھ سکتا ہے۔ صبح کی خوبصورتی پہ تو کوئی ٹکٹ نہیں ہے، سب دیکھ سکتے ہیں مگر سب نہیں دیکھتے۔ صرف وہ دیکھ کے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں جو اپنے رب کو ہر چیز میں ڈھونڈتے ہیں، پھر چاہے وہ پرندے ہی کیوں نہ ہو۔ انسان نہیں اڑ سکتا، اس کو اڑنے کے لیے اڑن کھٹولے چاہیے ہوتے ہیں نا، پیراگلائڈنگ ہو یا کوئی ہوائی جہاز سے اڑنا ہو، انسان ان چیزوں کے بغیر تو نہیں اڑ سکتا۔ لیکن ننھے ننھے پرندوں کو اس میں سے کوئی درکار نہیں، وہ اپنے پروں کو سیدھا کر کے اڑان بھر لیتے ہیں، لیکن وہ مسلسل ان کو سیدھا نہیں رکھ سکتے، ان کو سمیٹ لیتے ہیں، پھر کھولتے ہیں، پھر سمیٹتے ہیں۔ یہ کھولنا اور سمیٹنا ان کو اڑنے میں مدد دیتا ہے نا۔ ان کے اندر تو کوئی انجن نہیں لگا، ان کو کوئی فیول نہیں چاہیے، ان کو صرف پر چاہیے، وہ پروں سے اڑ جاتے ہیں۔ لیکن صرف پر کافی نہیں ہے، ہوا میں پرواز کرنے کے لیے صرف پر نہیں چاہیے، کوئی تھامنے والا بھی چاہیے نا، جو ہوا میں اس ننھے جاندار کو تھام سکے، ایسے کہ اسے پتہ بھی نہ چلے اور وہ سمجھے کہ وہ اڑ رہا ہے خود سے، لیکن وہ خود نہیں اڑ رہا، اس کو کسی نے تھام رکھا ہے، نہ ہوا نے، نہ کشش ثقل نے، نہ کسی چیز نے نہیں، سوائے رحمان کے۔ آپ پرندوں کو روز اڑتے دیکھتی ہیں اور پھر آپ پھر بھی پریشان ہوتے ہیں کہ آپ کو کون تھامے گا۔ آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتی ہیں، کسی نئے شخص سے جڑنا چاہتی ہیں، کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ کون تھامے گا؟ پرندوں کو نہیں دیکھتی وہ کس کے بھروسے پہ ہوا میں اڑان بھرتے ہیں؟ وہ اگر زمین پہ بیٹھے رہیں گے تو مار ہی جائیں گے۔ اڑنا تو ان کا سروائیول ہے، آپ نے بھی اپنے سروائیول کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ پرندہ اڑتا ہے رزق تلاش کرنے کے لیے، پرندہ اڑتا ہے اپنا گھر بنانے کے لیے۔ پرندے نے کبھی زمین پر گھر بنایا ہے؟ نہیں نا، وہ اونچائی پہ گھر بناتے ہیں، اڑ اڑ کے تنکے لاتا ہے۔ وہ سیر و تفریح کے لیے نہیں اڑا، وہ اپنے سروائیول کے لیے اڑتا ہے، اپنے سے جڑے اپنے خاندان کے لیے اڑتا ہے۔ کس کے بھروسے پہ وہ اڑتا ہے؟ اللہ کے بھروسے پہ۔ کشش ثقل تو ہر چیز کو کھینچے رکھتی ہے، پہاڑ کو بھی، لیکن وہ پرندے کو اڑنے بھی دیتی ہے۔ اس کے ننھے پر کشش ثقل کو یعنی گریوٹی کو ہرا دیتے ہیں، کیونکہ اسے رحمان نے تھام رکھا ہے۔ اگر آپ زندگی کا کوئی نیا فیز شروع کرنے جا رہی ہیں یا موجودہ فیز میں گھبرا گئی ہیں، یا کوئی انسان آپ کو خوفزدہ کر رہا ہے یا حالات نے پلٹا کھا لیا ہے، ایسے میں آپ نے پرندوں کو یاد رکھنا ہے جو ان کو تھامتا ہے۔ وہ آپ کو کیوں نہیں تھامے گا؟ وہ آپ کا سہارا کیوں نہیں بنے گا؟ وہی سب سے بڑا مالک ہے۔ اس نے پرندوں کے لیے جنت جہنم نہیں بنائی۔ پرندے نہیں کریں گے اس سے ملاقات، ہم نے ملاقات کرنی ہے نا۔ چرند پرند جانور تو سب خاک ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، انسان تو فنا نہیں ہوگا، انسان کو اس کے حضور پیش کیا جائے گا۔ کیا وہ اس انسان کو نہیں تھامے گا جس کو اس نے دنیا میں اتنے امتحانوں سے گزارا؟ کیسے نہیں تھامے گا؟ جو بھی کرنے جا رہے ہیں اللہ پہ بھروسہ کر کے اس کو شروع کر دیں۔ نئے کام میں ہمیشہ دو لوگوں سے مشورہ کیا جاتا ہے، ایک وہ جس نے اس کام کو کیا ہو اور فائدہ اٹھایا ہو، دوسرے وہ جس نے اس کام کو کر کے نقصان اٹھایا۔ دونوں سے سیکھا جاتا ہے۔ جب بھی اللہ کے بھروسے سے کوئی شروع کریں، لوگوں سے مشورہ کیا کریں۔ جیسے رشتوں کے معاملے میں لوگ جب کوئی بات دھکے چھپے الفاظ میں کہتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہوتی، یہ ریڈ فلیگز ہوتے ہیں جو اللہ دکھاتا ہے، سرخ جھنڈے۔ اگر آپ کو نظر آئیں تو رک جائیں۔ ہر وقت یہ نہ سوچا کریں کہ لوگ جیلس ہیں، لوگ آپ کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ نصیحت پہ غور کیا کریں، جب اللہ کے بھروسے کام شروع کریں اور ریڈ فلیگ نظر آئے تو یہ نہ سوچیں کہ نہیں اللہ مجھے بچا لے گا اور اس کام میں خود پڑیں، نہیں، سرخ جھنڈا بھی اللہ دکھاتا ہے تاکہ آپ سنبھل جائیں۔
اللہ پہ بھروسہ بھی کریں اور اللہ کی نشانیوں کو بھی دیکھیں۔ آپ نے نوٹ کیا کہ سورہ ملک آسمان اور زمین کی مثال سے شروع ہوئی تھی اور پھر اس میں ستاروں کی مثال آئی تھی۔ ہم نے ہر لفظ بھی تدبر کیا تھا۔ اگر آسمان، زمین، ستارے یہ سب آپ کی زندگی کے کسی فیز کی نمائندگی کر سکتے ہیں تو پرندے کیوں نہیں؟ قرآن کے الفاظ صرف الفاظ نہیں ہوتے نا، ان کے تو گہرے معنی ہوتے ہیں۔ پرندہ صرف پرندہ نہیں ہوتا، وہ طیارہ یعنی قسمت کو بھی کہتے ہیں نا، مستقبل کا شگون، کچھ ایسا جو مستقبل کی طرف اشارہ کرے۔ ایسے ہی حدیث میں خواب کو بھی پرندے کے پروں میں تھامی ہوئی چیز کہا گیا ہے نا۔ جیسے آپ کو کوئی برا خواب ہے اور آپ اس سے پریشان ہو جائیں، اپنے مستقبل سے، فیوچر سے ڈر جائیں، یا ویسے ہی اپنا مستقبل آپ کو ڈرائے، تو یہ آیت یاد کیا کریں کہ وہ جو پرندے کو ہوا میں تھامتا ہے وہی آپ کی فیوچر کو بھی تھام لے گا، اس کا ذمہ بھی وہی لے لے گا۔ کوئی آپ کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لے تب بھی وہ فضا میں آپ کو تھام لے گا۔ اس لیے اپنے فیوچر کے لیے اتنا پریشان نہیں ہو کریں۔ نصیب بھی وہی لکھتا ہے اور رزق بھی، اس سے مانگیں اور اس پہ چھوڑ دیں، وہ دے گا، وہی دے سکتا ہے۔ ساری دنیا بھی آپ کے خلاف ہو جائے تو اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے نا تو کوئی آپ کو رسوا نہیں کر سکتا۔ وہ یہودی ہے، عیسائی، کافر ہے، مسلمان، وہ سب کا خیال رکھتا ہے نا۔ وہ ہر ایک کو رزق دیتا ہے، ہر ایک کی تکلیف دیکھتا ہے۔ عیسائی روتا ہے تو اس پہ بھی وہ نیند طاری کرتا ہے، یہودی کی بھی دعا وہی قبول کرتا ہے، کافر کو رزق بھی وہی دیتا ہے، ہندو کو بھی مشکل سے وہی نکالتا ہے۔ سب انسان اس کے ہی ہیں، بس شیطان بہت سو کو اچک لیتا ہے، اب بہت سو کو نہیں اچک سکے گا، مگر رب تو سب کا ہے نا۔ اگر آپ اسے بھروسہ کریں گے تو وہ کسی کو آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اور اب تک جو نقصان ہوا ہے اس کی اجازت سے پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اس کی ملکیت ہے۔ اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے جو شاید آپ کو ناپسند ہو، لیکن وہ درست ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اسے سب کچھ پلان کر رکھا ہے، ہم سب کی کہانی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر پریشانی کیسی؟ ٹھیک ہے، یاد سمجھ آئی آپ کو؟